السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آبدی میڈیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، ساحل ادیم صاحب آج کل سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہے، لوگ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو سوچا ایک ویڈیو کیوں نہ بنائی جائے۔ ناظرین، جماعت ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی ایک گروپ جب جا رہا ہو، جماعت ہو، وہ ایک طرف ہو، آپ اپنی الگ ڈگر نہ چلیں، ان کی مخالفت نہ کریں۔ اور اسی طرح چونکہ ہم مسلمان ہیں، اسی اور یہ بھی مذہبی اسکالر گردانے جاتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر اور مذہب پہ ہی یہ اکثر بات کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی مذہبی، اور ویسے بھی ہم مسلمان ہیں تو مذہب کے ہی سے کسی بندے کو جانچیں گے تو اس کا مذہبی بیک گراؤنڈ جانیں گے کہ یہ کس طرح ہے۔ اس لیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ان کا جائزہ لے رہا ہوں، آپ کے سامنے ان کا جائزہ پیش کر رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شذ شذ فی النار، جس نے الگ راہ اختیار کی وہ جہنم میں جلا، اس نے یعنی جہنم والی، نار والی، آگ والی راہ اختیار کی۔ تکبر کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر للہ وضعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسی بلندی عطا فرماتا ہے، اس سے درجہ عطا فرماتا ہے، اور جو تکبر اختیار کرتا ہے اللہ اس سے گرا دیتا ہے، اس سے بے عزت کر دیتا ہے، اسے ناکام کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ تکبر بہت بڑی بیماری ہے۔ آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا، علم جو ہے یہ لوگوں میں عاجزی لاتا ہے۔ علم صحیح معنوں میں عالم ہو، اس میں عاجزی ہوتی ہے، اس میں تکبر نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ صحیح معنوں میں عالم نہ ہو، اس نے علم حاصل نہ کیا ہو، صرف دوسروں کو جتلانے کے لیے، دوسروں کو ہرانے کے لیے اس نے علم حاصل کیا ہو، تو پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ ابھی جو ویڈیو وائرل ہوئی اس میں بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، ان کا یہی تکبر جھلک رہا ہے، چھلک رہا ہے کہ ایک لڑکی ان سے کہتی ہے کہ آپ نے ہم لڑکیوں کو، فیمیلز کو آپ نے جاہل کہا ہے، 95% یا 90% میں انہیں فگر بتایا، فیصد بتایا کہ آپ نے جاہل کہا ہے، لہٰذا اس بات پہ آپ معافی مانگیں۔ اب چاہیے تھا کہ اس کو تھوڑے سے مزاح میں ٹال دیتے ہیں یا ان کو طریقے سے سمجھاتے ہیں، لیکن انہوں نے آگے سے کہا کہ بھئی کیا آپ کو طاغوت کا معنی معلوم ہے؟ جب لڑکی نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا یہ دیکھ لے آپ بھی جاہل ہے۔ تو وہاں سے جو ہے ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ علیکم۔ سب سے پہلے تو سر نے ایک بات کی تھی، انہوں نے 95% خواتین کو جاہل کہا۔ اس کے لیے میں چاہوں گی کہ یہ معافی مانگے تمام خواتین سے سب سے پہلے، جو کہ ایک غلط بات تھی۔ ایک مرد یہاں پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ خواتین جاہل ہیں کتنے % ہیں، تو آپ کو پہلے معافی مانگنی چاہیے آئی گیس۔ کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ ازبا۔ آج سے پہلے آپ نے طاغوت کا لفظ سنا ہوا تھا؟ نہیں، میں نے آپ سے ہی بہت دفعہ 200-300 دفعہ سن لیے۔ آج نا، جی، آج آپ کو طاغوت کا پتہ چلے، جو اسلام کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسلام میں سن بیٹا، بات سن، بحث نہیں کر رہا یہاں ہوں، پہ سن لو۔ ٹاپک خواتین کے حقوق کا تھا، اسلام میں گناہوں کا نہیں تھا۔ وہ بتاتا ہوں نا، کسی وجہ سے میں بتا رہا ہوں۔ تھوڑا سا رک جائیے، سن لیجئے پہلے۔ جی، ٹیکنیکل ٹرم ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ طاغوت۔ اور آپ کو نہیں پتا تھا۔ اس وقت میں نے ایک سمپل سا ٹیسٹ آپ کو بتایا، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لاہور میں بیٹھی ایک لڑکی سے کہا اسلام کا سب سے بڑا گناہ بتا دو، اس نے کہا مجھے تو پہلی دفعہ سنا ہے میں نے۔ اس کو جہالت کہتے ہیں بیٹا۔ لفظ کی بات کی تھی جو آپ نے مسلسل ریپیٹ کیا تھا۔ نہیں، آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں، آپ مجھے جو میں نے سوال کیا تھا اس پہ بھی جواب دیں اور آپ معافی بھی مانگیں۔ ازوا، میں معافی اس لیے مانگتا ہوں آپ سے کہ میری بچی جاہل ہے، میری بچی جاہل ہے۔ نہیں، آپ تو ساحل ادیم صاحب بہت اچھے اسپیکر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں یہی کر رہے کہ ان میں تکبر کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ یہ تو ایک نامعلوم لڑکی تھی، غیر معروف، اس کا کچھ بیک گراؤنڈ معلوم نہیں ہے کہ تعلیم کتنی ہے کتنی، لیکن ان کے سامنے نامی گرامی حضرات موجود ہوتے ہیں، علماء حضرات، مفتیان اکرام، جن کا ایک حلقہ ہوتا ہے، ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ساحل ادیم صاحب ان کے سامنے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے یہ ان کے شاگرد ہیں، جو ٹکے بھی ان کو نہیں معلوم، اور یہ بہت بڑے فلسفر ہے، بہت بڑے عالم ہے۔ تو یہی ان کی سب سے بڑی خامی ہے،
اور ہر جگہ اپنی انفرادیت جتلانا یہ آدمی کو گمراہی کی دلدل کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا اور ایک قدم آگے بڑھاؤں گا کہ علماء حق اہل سنت والجماعت یہ بہت بڑی جماعت ہے۔ یہ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری ان سے عقیدت ہے، یہ دلائل کی بنیاد پر آپ دیکھ لیں، اور صرف پاکستانیوں نے یا دیوبندیوں نے نہیں بلکہ علماء عرب نے، رابطۃ العالم الاسلامی ایک تنظیم ہے، یہ عالمی تنظیم ہے، اس کے صدر کون ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب۔ اور یہ صدر یوں نہیں کہ سرکاری طور پر بنائے گئے، مذہبی حلقوں میں، علمی حلقوں میں ان کے علمی کام سامنے آئے تب انہیں یہ عہدہ تفویض کیا، اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ یہی جو جماعت ہے علماء حق کی اہل سنت والجماعت دیوبند، یہ ماشاءاللہ ہر صف میں آگے ہوتی ہے، ہر میدان میں، یعنی چاہے سیاست ہو، چاہے جہاد ہو، چاہے تصوف ہو، تو اس جماعت کا متفقہ جو فیصلہ کسی چیز پر ہوتا ہے اس سے جو بندہ ہٹتا ہے تو یوں سمجھو کہ وہ گمراہ ہے۔ یہ بات آپ کو شاید جو دیوبند سے جڑے ہوئے نا ان کو بری لگے، لیکن آپ اس پہ تھوڑا غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہی ایک حق والی جماعت ہے۔ آج کی محفل میں اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔